سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اور فضیلت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و کمالہ و برہ و نوالہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک دن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم سب میں زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ایک دن سب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ نے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زود کوب کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو یوں اور یوں فرماتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ گالیاں بک رہا تھا۔ وہ لوگ اس قدر غضبناک اور بفرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چھڑا سکیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے اندر گھس گئے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو دھکا دیا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھینچ کر باہر نکالا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ ظالموں، تم ایک شخص کو صرف اس لیے ہلاک کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ پھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی چادر جو اوپر لیے ہوئے تھے اسے اٹھایا اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا، میرے سوال کا جواب دو۔ لوگ پھر بھی خاموش رہے تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، باخدا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کا بیانگ دہل اعلان فرماتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔